السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ کو کچھ دہرانے کا موقع ملا پھر؟ کیونکہ کل حدیث پڑھی تھی نا ہم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس میں سورۃ البقرہ پڑھنی چاہیے. تو جتنا پارٹ آپ پڑھ کے جائیں اس کو دوبارہ ایک نظر ضرور دیکھیں. یعنی آپ کے گھروں میں بھی اس خیر و برکت کا کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم استاذہ جی. سب سے پہلے ہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہ میں کنٹینیوسلی سوچ رہی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہ رحمان رحیم کتنا ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں اس پہ بھی وہ ہمیں ہی نیکیاں دیتا ہے، حالانکہ ہم پر تو خود ہر سانس پہ دو الحمدللہ. شکر. بالکل. السلام علیکم. ایکچولی میں کل بچوں کے لیے سورہ فاتحہ ہی پریپیئر کر رہی تھی اپنی کلاس کے لیے، تو آئی لائک دا آئیڈیا جو آپ نے بتایا تھا کہ الصراط اور طریق، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ویز بہت سارے ہیں، لیکن میرے لیے یہ نیو کانسیپٹ تھا کہ الصراط تو ایک ہی راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے، جدہ کی رضامندی کا راستہ ہے، اور باقی راستے طریق کہلائے جاتے ہیں. تو وہ میں نے اس کو نوٹس میں ایڈ کر لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. استاذہ، ہم اس آیت پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جہنم کے جو ایندھن ہوگا وہ لوگ اور پتھر ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کا ہمیں موقع ملا. ہم سمجھتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ پڑھی ہوئی ہے، بہت دفعہ پڑھی ہوئی ہے، لیکن واقعی جب بھی پڑھتے ہیں ایک نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. تو پتھر کے بارے میں جیسا آپ نے بتایا، اس کی وہ جو 3 صفات کہ وہ چمٹنے والا، چپک جاتا ہے، وہ بھڑکتا ہوتا ہے، شعلے نکلتے ہیں، اور اس میں سے بدبو نکلتی ہے. یہ تینوں چیزیں، یعنی یہ جو بدبو ہے اور دھواں ہے، پھر تپش، اور پھر اس کا چمٹنا. میں وہی کانسیپٹ یاد کری تھی جب پاؤں کے نیچے بھی، کیونکہ جو فلور ہے جہنم کا وہ بھی پتھریلا، وہ جبلی ہے. جبلی کا مطلب ہوتا ہے یعنی پتھریلا ہے، اسٹریٹ نہیں ہے، کوئی آرام دہ نہیں ہے، کوئی بیڈز نہیں ہے. آپ سوچیں ایک دن نہ سو سکیں تو کیا حال ہوتا ہے، اور وہاں اس تکلیف کی شدت کے مارے سو بھی نہیں سکیں گے. تو اس لیے قرآن میں ڈاؤٹ اور قرآن کے بارے میں شک کرنا، یا قرآن کا ادب نہ کرنا، یا قرآن کو اپنی زندگی میں اہمیت نہ دینا، اس کے لیے وقت نہ نکالنا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہے. السلام علیکم. آیا نمبر 9 ہے، اس کے اوپر میں غور کری تھی کہ وما یشعرون، کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ہم شعور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایٹیکیٹس آ جائیں، مینرز آ جائیں، لیکن اپنا مقصد حیات ہمیں نہ معلوم ہو. اور سب سے بڑا بگاڑ اور فساد کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم درست کر رہے ہیں. یعنی اس کو جہل مرکب بھی کہتے ہیں، کہ یہ نہ پتا ہونا کہ مجھے کیا پتا نہیں ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب پتا ہے، اور جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کو کیا پتا نہیں ہے اور وہ کس قدر دھوکے میں اور خسارے میں ہے، تو اس کا تو پھر کیا کہنا. السلام علیکم استاذہ کل میں ٹرائی کرتی رہی کہ میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں. 3 بیٹے ہیں، تو ظاہری بات ہے اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے. شام میں پھر موقع ملا ہسبینڈ کے ساتھ باہر نکلنے کا، تو تھوڑی سی میں نے ریفلیکشن شیئر کیا. تو الحمدللہ بات اثر کرتی ہے. اب جو ہمارے پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے ہوتے ہیں، اگر تھوڑے سے ہم بتا دیں تو واقعی فرق پڑتا ہے. جیسے مجھے جو دل پہ بات لگی تھی، آپ نے جو بات بتائی نا، عقیدے کی منافقت اور عملی منافقت، اس پہ غور کرنے کا موقع ملا کہ واقعی عقیدے کی منافقت نہیں ہے ہم میں، لیکن ہم اپنے اوپر غور کریں کہ عملی منافقت کیا کیا ہے، اور وہ چاروں جو چیزیں آپ نے بتائی تھیں ان پہ غور کریں. جو اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے تو یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت کبیرہ گناہ ہے. جی. اور ریب سے شروع ہوئی تھی بات ہماری سورہ البقرہ سے، ریب سے شروع ہوئی ہے کہ شک تو نہیں، اور شک کیسے کہ عمل میں ہم اپنے دیکھیں، جو ہم بات کریں ہمارے دل میں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عمل میں وہ کتنی چیزیں ہیں. بالکل، کیونکہ جس چیز پہ جتنا یقین اور اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان اپنے لیے فائدہ سمجھتا ہے، اس کو تو فوراً اختیار کر لیتا ہے، اس کو تو لینے میں دیری نہیں کرتا. السلام علیکم. One of the things that you mentioned yesterday was this life is for work and the next one is for rest. But the only way the next life can be for rest is if we work in this one. And the thing is, regardless of whether we work in the way of Allah subhanahu wa ta'ala or not, it's gonna be work. So your best option is to work in this life and for the rest of the next, or else it's gonna be a punishment for you. Just جی. السلام استاذ جی. مجھے اس میں وہ بات بہت اچھی لگی جب آپ نے کہا کہ اس میں آیت ہے کہ ان اللہ لا یستحی، کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کی مثال بنانے میں بھی نہیں شرماتے. تو ہم لوگ کو بھی جب ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوں، کوئی کم از کم کچھ غلط دیکھ رہے ہو، تب کسی چیز کو روکنے میں شرمانا نہیں چاہیے، ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر بات سچ ہو تو وہ چھوٹی سی ہو تو وہ بھی بڑے فائدے کی ہوتی ہے انسان کو،
اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب یہ یقین ہو نا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے تو وہ کوئی چھوٹی بات چھوٹی نہیں لگتی، وہ بھی بہت بڑی لگتی ہے. سازا مجھے اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ جو عبادت کا آپ نے مفہوم بتایا کہ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کا خوف اور کمال درجے کی امید، تو عبادت میں یہ تھا کہ واقعی اس میں ہے یہ I'm just doing the rituals. بالکل، یعنی ہم اپنی جتنی بھی عبادات ہیں، چلے جو ہمارے فرائض ہیں ان کو ہی ادا کرتے ہوئے ہم روزے رکھنے پہ آتے ہیں تو وہ بھی ایک روٹین بن جاتی ہے، نمازوں پہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی ایک روٹین بن جاتی ہے. تو جس چیز کو بھی ہم عبادت کر کے، اب جیسے اس وقت بھی ہم ایک عبادت کی حالت میں، تو ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اوپر کیا کیفیات گزری، کیا ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر رہا ہے، کیا ہمارے دلوں میں امید پیدا ہو رہی ہے کوئی، کیا ہمارے دلوں میں خوف بھی آ رہا ہے، کیونکہ صرف امید بھی نہیں اور صرف خوف بھی نہیں بلکہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت ان کے اوپر چھائی بھی ہونی چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ، جب کل آپ نے بتایا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً سے معافی مانگ لی، تو بس میں اس پہ ہی غور کر رہی تھی کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہم اور اس پہ اکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ ہم ایسے کر ہی نہیں سکتے. تو غلطی اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگ کے تو اللہ تعالیٰ اور ہدایت دیتے ہیں اور عزت سے نوازتے ہیں. بالکل. چلیے ہم آگے شروع کرتے ہیں.